470 سنہ ہجری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ایران کا ایک بڑا مشہور قصبہ گیلان شہر ہے، اس کے ساتھ ہی قصبہ، اس کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابو صالح جو ہے یہ کنیت ہے، موسیٰ نام ہے، جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر سے نکلے تو بادشاہ کے ملازم جو ہے وہ شراب کے 3 مٹکے اٹھا کر بادشاہ کے محل کی طرف جا رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، جا کر انہیں روکا، کہا کدھر؟ کہنے لگے یہ بادشاہ کا سامان لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہاں ماحول الگ ہے نا، جس گاڑی پر جھنڈا لگا ہو تو اسے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، بلکہ پروٹوکول ہوتا ہے، ساری گاڑیاں رکوا کر نا رش ڈل جاتا ہے، لیکن وہ پروٹوکول والی، وہ جھنڈے والی گاڑی تو آگے جانی چاہیے نا، وہ جناب پروٹوکول والی ہے۔ لیکن یہاں جب کہا نا بادشاہ کی ہے، کیونکہ بدبو تو آ رہی تھی شراب کی، آپ نے ڈنڈے مارے، مٹکے ٹوٹ گئے، شراب بہہ گئی، تو وہ ملازم جب محل میں پہنچے نا، جا کر بڑے انداز کے ساتھ بیان کیا، حضور ہم نے آپ کا نام لیا تھا، لیکن ابو صالح موسیٰ جو ہے نا یہ مانے ہی نہیں، بڑا بڑکایا بادشاہ کو۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر نا آپ علیہ رحمہ کو اپنے دربار میں بلایا، کہنے لگا جی آپ نے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کیوں کیا ہے؟ پتا تو تھا آپ کو یہ بادشاہ کا سامان؟ آپ نے نا بڑا سونا جواب دیا، آپ نے فرمایا مجھے نا تم پہ ترس آ گیا تھا۔ ترس؟ وہ کیا بات ہوئی؟ اور فرمایا دیکھنا تو شراب پیتا تو نے جہنم کی آگ میں جلنا تھا، تو مجھے تم پر ترس آیا، اسی لیے میں نے شراب توڑ دی تاکہ تو پینے کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے۔ کیا انداز ہوتا ہے نیک بندوں کا۔ کہنے لگا جی آپ ہیں کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں محتسب ہوں۔ محتسب کہتے ہیں حساب کتاب رکھنے والے کو معاملات بگڑنے نہ دے، کوئی غلط کام دیکھے تو اس پر جو ہے وہ پکڑ کرے۔ آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں۔ کہا محتسب تو میں نے مقرر کرنے تھا نا، میں بادشاہ ہوں، میں نے یہ ڈیوٹی دینی تھی، آپ کو کس نے محتسب بنایا؟ آپ مسکرائے اور بڑا خوبصورت جواب ہے، فرمایا جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے اس رب نے مجھے محتسب بنایا ہوا ہے، مجھے رب نے محتسب بنایا۔ یہ جواب دیا نا تو اللہ کے ولیوں کی زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، یہ پر اثر الفاظ ہوتے ہیں۔ کانپنے لگ گیا، ڈر گیا، کہنے لگا حضرت اگر آپ کہیں تو میں آپ کو واقعی نا محتسب کاغذوں میں لکھ دیتا ہوں، سرکاری کھاتے سے تنخواہ بھی جایا کرے گی، موج بھی لگ جائے گی، ایک روب اور دبدبہ بھی ہوگا، سرکاری آدمی آ رہا ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ، جب مجھے میرے رب نے ہی محتسب بنایا ہے تو میں تم جیسے لوگوں کے محتسب بنانے کا محتاج نہیں ہوں، میں ویسے ہی محتسب ہوں۔ تو اسی وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی خاطر جو ہے وہ جنگ کرنے والے۔ ہماری تو لڑائی ہوتی ہے نفس کی، جب مخالفت ہو نا اس وقت لڑائی ہوتی ہے کہ کسی نے جیسے میں نے چاہا تھا ویسے نہیں کیا، جو میں چاہ رہا تھا ویسے نہیں کیا، تو ہماری تو لڑائی تب ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نیک بندے اس وقت لڑائی لڑتے تھے جب اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی تھی۔ تو دیکھیں نا پاکیزگی کا کیا عالم۔ بلکہ آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ بھوک شدید لگی تھی تو دریا میں سے بہتا آ رہا تھا، پکڑ کر آپ نے اٹھایا اور کھا لیا، بعد میں خیال آیا او ابو صالح یہ کیا کر لیا، بغیر اجازت کے ہی کھا لیا۔ اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آتا، سی ریڑی تے جانا نا، مونگ پھلی والی ریڑی ہے، کری یار 100 روپئے دی نال ہی کھان لگ پانا پھڑ کے، پھل والی ریڑی پہ گئے ہیں، اگر کوئی کھانے والی چیز مطلب چھوٹی ہے تو ہم پکڑ کر ویسے ہی جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اجازت والی تو بات ہی نہیں نا، کوئی مطلب اس سے پوچھنا نہیں پیسے دیے ہوئے نا تو جو اس نے تول کر دینا وہ تو دینا ہی ہے بیچارے نے۔
لیکن جو آپ نے اوپر سے کھا لیا نا، کیا یہ کھانا جائز تھا آپ کے لیے یار؟ کہتے دل کے اندر خیال آیا، حالانکہ یہ کسی کی ریڑھی نہیں لگی ہوئی، ویسے ہی بہ کر آ رہا تھا، اس کے احکامات الگ ہیں۔ کہتے دل کے اندر خیال آیا ابو صالح یار پکڑ کر کھا لیا، اجازت لیا مالک سے، چل پڑے اور دیکھا کہ کافی سفر طے کیا تو ایک سیب کا درخت نا، اس کی شاخیں دریا میں لٹک رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا یار یہیں سے کیا ہوگا پھر سیب؟ گئے اندر، جو ہے وہ باغ کا مالک بیٹھا تھا، کہنے لگے جی حضرت میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہا معافی کس چیز کی؟ کہا جی آپ کے درخت سے سیب اترا اور دریا میں بہتا جا رہا تھا، میں نے پکڑ کر کھا لیا، اس کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ بھی صاحب نظر تھے، کہنے لگے ہاں یار اس کے دل میں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف، دل کا چراغ روشن ہے۔ کہنے لگے نہیں معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ہے تیرے لیے۔ کہا حضرت کر دینا معاف۔ کہا نہیں شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس باغ کی خدمت کرو، اور ایک دوسری اور اس کے بعد بھی شرط ہے۔ اب فرماتے ہیں کئی سال میں نے خدمت کی اس باغ کی، ایک سیب کھایا ہے اور کئی سال خدمت کی ہے، روزانہ درختوں کو پانی دینا ہے، اس کی شاخوں کو جو زائد شاخیں ہیں ان کو کاٹنا، اور اس کے اندر جو ہے وہ کھدال یعنی کئی وغیرہ چلا کر اس زمین کو نرم کرنا۔ جب کافی عرصہ گزرا نا تو باغ کے مالک نے دیکھا یار یہ ہے تو بڑا نرم دل آدمی اور خوف و خشیت والا ہے، دل کی دنیا آباد ہے، تو کہنے لگے دوسری شرط میری بیٹا یہ تھی کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرو، لیکن سنو وہ ہے معذور۔ کہا جی کیا مطلب؟ کہتا وہ نبینا ہے، دیکھ نہیں سکتی، اور گونگی ہے، بول بھی نہیں سکتی، اور بہری ہے، سن بھی نہیں سکتی، اور پاؤں بھی اس کے صحیح کام نہیں کرتے، ہاتھ بھی اتنے صحیح نہیں ہیں، زمانے بھر کی گویا کہ تکلیفیں اس کے اندر جمع ہے، معذور ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے پھر معافی مل جائے گی نا؟ فرمایا ہاں مل جائے گی معافی۔ اللہ اکبر۔ ہم تو جرم کر کے دلیر ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اگلے بندے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور معافی مانگ بھی لیتے ہیں، اور معافی منگی تو ہے ایسی نا تیرے کو یار۔ ہم گناہ کر کے بھی دلیر ہیں، ڈٹ گئے، معافی والا تو کنسیپٹ ہی نہیں نا، ہمارے ڈکشنری میں ختم ہے یہ لفظ۔ کہنے لگے پھر معافی مل جائے گی؟ فرمایا ہاں مل جائے گی۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد کمرے میں داخل ہوئے تو فوراً باہر آ گئے۔ کہا جی وہ حضور جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ تو ہے ہی نہیں اندر، میں غلط کمرے میں چلا گیا، میری بیگم کس کمرے میں ہے؟ کہا یہی تیری بیگم ہے۔ کہا وہ تو معذور آپ نے بتایا تھا۔ کہا ہاں معذور بتائی تو تھی، لیکن وہ پاؤں سے جو معذور بتائی تھی اس اعتبار سے کہ کبھی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی، اور نبینا اس اعتبار سے بتائی کہ کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اور گونگی اس لیے بتائی کہ کبھی فحش کلمہ نکلا ہی نہیں، جب بھی نکلا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہی اس کی آواز کو بلند دیکھا ہے، اور غیر محرم کی آواز سنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ کی پاکیزگی اور ماں کی پاکیزگی جب جمع ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم جیسا شہزادہ عطا فرمایا ہے، اس کا نام عبد القادر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ختم ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ پاکیزگی نہیں ہے۔ ماں باپ کا یقین مانے ماں باپ کا کردار اولاد پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، بڑا اثر انداز۔ خود حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ میں 5 سال کی عمر کا تھا جب ہوا نا، تو میری ماں مجھے پہلے دن مکتب لے کر گئی مدرسے۔ میں استاد صاحب کے سامنے بیٹھا تو استاد صاحب نے فرمانے لگے بیٹا پڑھو نا اعوذ باللہ۔ تو میں نے کہا استاد صاحب مجھے یہ آتی ہے؟ کہا پوری آتی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری کی پوری؟ کہا جی ہاں استاد صاحب مجھے آتی ہے۔ کہا سناؤ بیٹا۔ آپ نے سنا دی۔ کہا اور بھی آتا؟ کہا ہاں بسم اللہ بھی آتی ہے۔ کہا پوری؟ کیونکہ جب بچہ پہلے دن مدرسے جاتا ہے نا تو یہ پوری چیزیں نہیں آتی اسے، اور الف با ہی پڑھانا ہوتا ہے، تو آپ نے بڑے بہترین انداز کے ساتھ وہ بسم اللہ بھی سنائی۔ کہا بیٹا اور بھی کچھ آتا ہے؟ کہا ہاں نا آتا ہے، سورۃ الفاتحہ آتی ہے، سورۃ البقرہ آتی ہے۔ استاد حیران، فاتحہ بھی آتی ہے، بقرہ بھی آتی ہے۔ پڑھنا شروع کیا، پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا، چوتھا، 5واں،
10-15 سپارے، 15 سے 18 سپارے. 5 سال کا بچہ ہے اور 18 سپارے زبانی سنانے کا. بیٹا اور آتا کہاں؟ نہیں. میری ماں کو اتنے ہی یاد ہے، جب میں ماں کے رحم میں تھا نا، میری ماں آٹا گوندتی تھی تب بھی تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی تب بھی تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، اور جب میں ماں کی گود میں تھا تب بھی ماں یہی کام کیا کرتی تھی. اس کو 18 سپارے زبانی یاد تھے. اس سے سن کر اللہ کے فضل سے میں نے بھی 18 سپارے زبانی یاد کر لیے. ماں کا کردار بچے میں بولتا ہے. اگر ماں بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، موبائل پکڑا ہے، وہ فیس بک چلا رہی ہے، یوٹیوب چلا رہی ہے، فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہی ہے، بچے نے بڑے ہو کر اللہ کا ولی نہیں، پھر اداکار ہی بننا ہے، اس نے ڈرامے کرنے ہیں. جس ماں نے ڈرامہ دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلایا، پھر بڑا ہو کے وہ ڈرامہ باز ہی بنے گا. اور پھر ہمارے پاس آ کے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب دعا تے کر دو، بچہ بڑا تنگ کردہ جی. میں نے بتایا ماں اور باپ کا کردار بچے کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اور آپ دیکھیں یقین مانے بڑا عجیب ماحول ہو گیا، بڑا عجیب انداز بھی آتا ہے لوگوں کا. حضرت صاحب اس کے لیے دعا کر دیں. چلو اسی نہیں نماز پڑھتے، کم از کم اے تے پڑھے نا. اسی نہیں قرآن پڑھے، کم از کم اے تے پڑھے نا. یار کیا کر رہے ہو تم؟ کیا پڑھے گا وہ؟ اس کو سمجھ اور شعور ہی نہیں آئے گا. پھر یقین مانے میں نے اپنے بچپن کے اندر یہ ماحول دیکھا ہے. مائیں صبح اٹھتی تھی تو سب سے پہلے تلاوت قرآن کیا کرتی تھی. باپ مساجد کے اندر جا کر پہلی صف میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. فجر کی اذان سے لے کر جماعت تک یہ تلاوت قرآن مساجد میں ہوتی تھی. اور فجر کی نماز کے بعد بچے، چھوٹے بچے نا، وہ مسجدوں کے اندر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اب یہ ماحول کہاں ہے؟ اللہ خیر کرے تو ماں جو ہے وہ یقین مانے، میں چونکہ ایک مدرس ہوں، ایک ٹیچر ہوں، آدھے سے زائد بچے اسکول بھوکے ہی چلے جاتے ہیں. امی اٹھ کر ناشتے نہیں بنا کے دیتی، ماما سوئی ہوئی تھی. بھائی رات 12، 1، 1:30 بجے، 2 بجے تو سوتے ہیں، صبح کیسے اٹھنا ہے جلدی؟ اس نے پھر یہی کرنا ہے، رات کو اٹھنا چاہیے. لیکن مسلمانوں کا کلچر پتہ کیا ہے؟ عشاء پڑھ کے سو جائیں اور پھر رات کو اٹھ کر اپنے رب کو منائیں تہجد پڑھ کر. یہ کلچر تھا ہمارا یار. یہ جو ہم نے کلچر لے لیا نا، یہ صحت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور دین کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے. رات 2 بجے تک جناب سارے جاگ رہے ہیں، 2، 2:30 بجے تو جناب عام بات ہو رہی ہے یہ جناب، یہ معمول ہے ہمارے گھر کا. 2، 2:30 بجے تک تو جاگتے رہتے ہیں نا. اور فجر کے ٹائم جب جاگنے کا وقت ہے، اس وقت سارے سو رہے ہوتے ہیں. اور دکانیں پتہ کب کھلتی ہیں؟ 12 بجے، جب زوال کا ٹائم ہے. کون سا ٹائم ہے؟ جب آپ کھول ہی زوال کے ٹائم رہے ہیں تو ترقی کیا ملنی ہے آپ کو؟ زوال سمجھتے ہیں نا آپ؟ زوال کے ٹائم تو آپ دکانیں کھولتے ہیں یار، ترقی کیا ملے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا برکت لینا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ برکت لینا چاہتے ہیں. فرمایا فجر کی نماز کے بعد برکت والا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو کام بھی کرو گے اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا. اور اللہ خیر کرے اسی وہ سو کے گزارنا ہے، وہ سونے کا ٹائم ہے ہمارا، جس ٹائم میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ رسول کو راضی کرنا چاہیے. معاذ اللہ وہ ہمارا سونے کا ٹائم ہے یار. ایسا نہ ہو. حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم آپ خود فرماتے ہیں کہ 18 سال تک میں گاؤں میں ہی رہا، اپنے جس قصبے میں، وہیں تعلیم حاصل کی. 18 سال کے بعد میں نے اپنی ماں سے عرض کی کہ ماں اب نا میرا زیادہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، تو میں بغداد شہر نہ چلا جاؤں پڑھنے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں والدہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، میں اپنی خدمت معاف کرتی ہوں اور اللہ کے لیے تمہیں دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. دین کے لیے نکلے ہیں حضور غوث اعظم سیکھنے کے لیے. اب فرماتے ہیں پھر میں مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوا، مدرسے میں داخل ہوا، پڑھا، مفتی اعظم بنا. 30 سال تک بغداد میں فتویٰ دیتا رہا، مسجد کے اندر امامت کرتا رہا، مدرسے کے اندر بچوں کو پڑھاتا رہا. یہ کون ہے؟
پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر. ہمارے معاشرے کا ماحول پتہ کیا ہے اب؟ جو پیر ہوتا ہے وہ تویز داغا دیتا ہے، جو پڑھانے والا ہے، نماز پڑھانے والا ہے، حدیث سنانے والا ہے، وہ مولوی ہوتا ہے. وہ تو پیر ہو ہی نہیں نہ سکتا، مولوی نے نہیں پیر ہونا. نہ بھائی، وہ الگ شعبہ ہے، یہ فقیری والا الگ شعبہ ہے. یہ جو تویز لکھ کر دیتے ہیں یہ کرتے ہیں. غوث اعظم جو پیر آنے پیر ہیں. یقین مانے آپ سیرت کی کتابیں ان کی اٹھا کر دیکھ لیں، جس میں حضور غوث اعظم کی سیرت بیان کی گئی ہے. آپ کی کوئی خانقاہ نہیں تھی، کوئی دربار نہیں ہے، کوئی ڈیرا نہیں ہے جہاں آپ بیٹھا کرتے کہ لوگ آ کر ملاقات کیا کرتے. جتنے بھی لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں وہ یہی بیان کرتے کہ ہم حضور غوث اعظم کے مدرسہ نظامیہ، یہ آپ کا مدرسہ ہے جو آپ نے بنایا جس میں پڑھاتے تھے، مدرسہ نظامیہ میں حضور غوث اعظم سے ملنے گئے. مسلمان کا کلچر تعلیم ہے. یہ آج کل جو ہم نے بنا لیے نا الگ الگ شعبے، صوفیت کو جو ہے وہ جاہلیت کی طرف پھیر دیا کہ جناب وہ جو جاہل بندہ ہے نا، جس نے وہ جو نماز و جیسے تنگ ہے، جو اسلامی قوانین کے خلاف چلنے والا ہے، اس سے دور رہنے والا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ صوفی آدمی ہے، درویش آدمی، ملنگ. بھائی یہ کون سی فقیری ہے؟ جو پیرانے پیر کی فقیری تو دیکھیں. آپ فرماتے ہیں یہ سارے کام کرنے کے باوجود، میں چونکہ تدریس کرتا تھا، فرماتے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھ کر بچوں کو لے کر بیٹھتا، فقہ اور تفسیر کا درس دیتا ظہر کی نماز تک. فجر سے لے کر ظہر تک کیا پڑھانا ہے؟ فقہ پڑھانی ہے اور تفسیر پڑھانی ہے. ظہر کے بعد کھانا کھا کر کچھ دیر کے قیلولہ آرام کرتا، عصر کے بعد پھر میں بٹھا کر بچوں کو حدیث کا درس دیا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں اسی طرح میری زندگی، اور پھر رات کا جب وقت آتا تو میں مصلی بچھا کر اپنے رب کو بھی راضی کیا کرتا تھا. یہ پیچھے والے کام بھی رب کو راضی کرنے والے ہی ہیں. قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، حدیث کا درس دینا، یہ بھی رب کو راضی کرنے. آپ فرماتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ میں مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں رات گزارا کرتا. اور فرمایا کرتے تھے صوفی وہ آدمی ہوتا ہے جس کا مصلی آباد ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں جیسے تمہیں باغیچوں کے اندر خوبصورت جگہوں پر جا کر سکون ملتا ہے نا، درویش اور صوفی آدمی کو مصلی پر کھڑے ہو کر ویسے ہی سکون ملتا ہے. عبادت کا ذہن دیا مصلی، بلکہ کمال ہے یار. آپ نے فرمایا مصلی تو مومن کا ہتھیار ہے. باقاعدہ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت نا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر کہنے لگی حضور میرے ہاں نا 6 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے. شوہر اور شوہر کے گھر والوں نے یہ کہا ہے کہ اس مرتبہ بھی اگر بیٹا نہ ہوا تو تجھے طلاق ہے. آپ نے نا اس عورت کے گھر والوں کو، اس کے شوہر کو بلایا اور اسے سمجھایا. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یار، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. اور بیٹی پیدا ہونا کوئی ضلالت نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہے، یہ رحمت ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں ماننے والے، اور کئی ہوتے ہیں جتنا مرضی انہیں سمجھاؤ انہوں نے نہیں سمجھنا. وہ انہی میں سے تھے. نہیں، گھر جا کر پھر عورت سے یہی کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو تجھے طلاق ہے. وہ روتی ہوئی نا ماں باپ کے گھر آئی، ماں باپ کو ساتھ لیا اور حضور غوث اعظم کے در پر آ کر کہنے لگی حضور یہ کیفیت ہے، 6 میری بیٹیاں ہیں، طلاق ہو گئی تو سارا نظام بگڑ جائے گا. اب آپ دعا فرما دیں. یاد رکھیں بیٹا جو ہے اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے بھائی؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. پیر دعا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ پیر دعا کرتا ہے. آپ نے نا مصلی بچھا لیا، مصلی بچھا کر سر سجدے میں رکھا اور عرض کرنے لگے مولا تو اس کو بیٹا عطا فرما دینا،
تو قادر مطلق ہے، تیرے دست قدرت میں سب کچھ ہے، اگر تو چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا دے سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا عبد القادر نہ دعا کر، میں نے دیکھ لیا کہ اس کی قسمت میں بیٹا لکھا ہی نہیں، مقدر میں ہے ہی نہیں۔ پہلے حضور غوث اعظم تھوڑا رو رہے تھے، جب یہ سنا تو زیادہ رونے لگ گئے، داڑے مار کر رونے لگ گئے، مصلی بھیگ گیا۔ عرض کرنے لگے مولا اگر اس کی قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا تو پھر میرے پاس بھیجا کیوں تھا؟ اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ عبد القادر کے پاس جا؟ تو نے ہی ڈالی ہے۔ اور پھر باہر جا کر یہ کیا کہے گی کہ میں عبد القادر کے پاس بھی گئی تھی، وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ دیکھنا مولا میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، اور یہاں سے خالی ہاتھوں نہیں نہ جانی چاہیے مولا۔ کہتے ہیں ابھی یہ دعا کے الفاظ جاری تھے تو الہام ہوا، عبد القادر بتا پھر کتنے، 1 2 3 4 5، تو عرض کی مولا جب 6 بیٹیاں ہیں تو پھر اس کو 7 پتر عطا فرما دے۔ اور طریق گوایا پھر اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ یہ مسلح آباد کی دیکھیں نا، ولی کہتے ہی اسے ہیں جو ساری زندگی اللہ کی مانے۔ کس کو کہتے ہیں؟ بول کر یار، تاکہ یہ لفظ نا ذہن میں بیٹھے، اللہ کی ماننے والا وہ ولی ہوتا ہے۔ ہم نے جو اپنے اپنے زاویہ نظر گڑھ لی ہیں نا، یہ لمبے بال اور ٹل انگوٹھیاں، یہ نئے وہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہے، کالے کپڑے پہنے ہیں، سورج کی طرف دیکھ رہا ہے، چاند کی طرف دیکھتا ہے، ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کر لیتا ہے، یہ سارے تماشے ہیں۔ اللہ کا ولی تماشے کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے اسے رسول اللہ کے دین پر چلا دے، آقا کریم علیہ السلام کا رنگ اس پر چڑھا دے، اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ساری عمر اللہ کی مانتا ہے، اور پھر جب یہ کہتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرض کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی مانتا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں ولایت یار۔ تو یہ حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے، کوشش کریں آپ کی سیرت پڑھیں یار۔ لنگر تو ہے ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کا فاقہ بیان کیا جب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، آپ کتنا فاقہ کرتے تھے، کتنا بھوکا رہتے تھے، ہم تو ان کے نام پر صرف کھانے والے ہیں، تعلیمات غوث اعظم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ جیسے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، ہم اس پر چلنے والے نہیں ہیں۔ برا نہ محسوس کیجئے، ہم جھوٹی محبت کرنے والے ہیں، سچی محبت نہیں کرنے والے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بزرگوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔